ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الصادقون. اسلامی بھائیو، سورہ الحجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں ایمانی صفات والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے، ایمانی صفات والوں کی شان یہ ہے، تقوی طہارت والوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پر قیامت کے دن پر حساب کتاب کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ثم لم یرتابوا، کوئی شک اور شبہ نہیں کرتے. جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے یا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا ہے، آخرت کے تعلق سے، قبر والی دنیا کے تعلق سے، اخروی زندگی کے تعلق سے، سب کچھ حق اور برحق ہے. قرآن حکیم کی آیت ان کی نگاہوں کے سامنے تھی. ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ہمارے نیک بندوں کی ایمانی صفت والوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں کرتے. اگر میں اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں کھڑا کیا جاؤں گا، ایک گنہگار کی حیثیت سے، ایک نافرمان کی حیثیت سے، ایک باغی کی حیثیت سے، کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے تو میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا. یہ ڈر ان کو لگا رہتا ہے. بہت سی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، انسان تھے، بشر تھے، ایمانی نور ان کے سینے کے اندر موجود تھا. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے سمجھ لیا کہ بہت
بڑی بے حیائی کا کام کر لیا ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا کہ واپس چلے جائیں، جا کر کے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحیم تھے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا۔ پھر یہ تو اپنے تھے، ایمان لا چکے تھے، لیکن غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ 3 دن آئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے دماغ میں کوئی فطور تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل صحیح سالم ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذابوں کا خوف ان کے دلوں پر بیٹھ چکا ہے، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو سنگسار کر دیا۔ کیا چیز تھی؟ ان کو یقین تھا اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں جب اس میں گناہ کے عوض پکڑا جاؤں گا تو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، اپنے جان کی قربانی پیش کر دی۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات پیش آتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں کی، نفس کی ہم پوجا کر لیتے ہیں، اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں، شیطان کی بات مان لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے بشارت سنائی کہ اس وقت جنت الفردوس کے اندر ہیں۔ حضرت غامدیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی ہیں، اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر دیجئے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 دن تک، آخر کہہ اٹھی کہ اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتا دیجئے، جس طرح حضرت ماعز کو آپ بار بار واپس کرتے رہے، کیا اسی طرح مجھے بھی واپس کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر میں حمل سے ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس آؤ۔ 8-9 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئیں، اے اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ ایمانی صفت کی ثم لم یرتابوا، اللہ رب العالمین پر اتنا ایمان ہے کہ ثم لم یرتابوا، اس گناہ کے ساتھ اگر میں اللہ سے ملوں گی تو پروردگار عالم مجھے معاف نہ کرے گا، میرے لیے میری قسمت جہنم بن جائے گی۔ اے اللہ کے نبی یہ بچہ بھی لے کر کے آئی ہوں، جاؤ اسے 2 سال تک دودھ پلا کر آؤ، بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس لے کر آنا۔ 2 سال تک بچے کی پرورش کرتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں، بچہ جب کھانے پینے کے قابل ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آئیں، اے اللہ کے نبی دیکھیے یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ کامل یقین تھا، اور اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ،
حقیقت میں یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنے والے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے سنگسار کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر مارا، اس خاتون کو خون کے چھینٹے ان کے لباس پر آئے، ان کے بدن پر آئے، کچھ لعنت کے الفاظ کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اے خالد بن ولید جانتے ہو اللہ رب العالمین نے ان کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، ان کو جنت کا اونچا مقام ملنے والا۔ ایمانی صفت والے اللہ رب العالمین کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایمانی صفت تھی حضرت خالد بن ولید۔ جاہلیت کے زمانے میں کہیں احد کے میدان میں آئے، کہیں خندق کے میدان میں آئے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے میدان میں انہی کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک کھڈے میں گر گئے تھے۔ یہی خالد بن ولید جن کے لیے اللہ رب العالمین نے روز ازل میں مقدر کر دیا تھا کہ ایمان کی روشنی ان کو ملنے والی ہے، فتح مکے کے موقع پر بھاگ کر یمن باہر حبشہ جانا چاہتے تھے، ان کی بیوی ام حکیم اسلام لا چکی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ام حکیم سے کہ جاؤ اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے اگر وہ اسلام کے سائے میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، توحید کا کلمہ پڑھ لیں۔ ام حکیم گئیں اپنے شوہر کی تلاش میں ساحل سمندر پر، اور یہ حضرت خالد بن ولید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، اسلام لے آئے، اور اسلام میں وہ درجہ، وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان سے نکلا کہ یہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اسلامی دنیا میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔ عکرمہ ہیں خالد، حضرت عکرمہ ابو جہل کے بیٹے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، قیامت کے دن باپ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو بیٹا جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ عکرمہ بھاگ کر سمندر کے راستے سے جا رہے تھے، اور راستے میں طوفان آیا، کشتی ڈوبنے والی تھی۔ ملاح نے کہا کشتی چلانے والے نے کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارنا پڑے گا، ایک اللہ کو جس کا نقشہ اللہ نے قرآن حکیم میں پیش کیا ہے۔ جب کسی بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ بتوں کے پوجنے والے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے، وہ ملا کہتا ہے ایک اللہ کو پکارو، وہی آج بچائے گا۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں ہم تو اسی سے بھاگ کر کے ہم باہر جا رہے ہیں، اگر وہ آسمان والا رب، وہ پروردگار عالم اگر کشتی میں، سمندر میں بچا سکتا ہے تو وہ پروردگار عالم خشکی کے اندر بھی بچا سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں پار ہو گیا خیر خوبی کے ساتھ تو میں اللہ کے نبی پر ایمان لاؤں گا۔ اللہ نے پہنچا دیا۔
اللہ کے نبی نے ان کی بیوی ام حکیم سے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر کو لے کر کے آؤ۔ ساحل پر پہنچی، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کشتی سے باہر آئے، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ کافی دور تھا، وہاں سے مکہ المکرمہ، راستے میں خلوت اختیار کرنی چاہیے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم اسلام لا چکی تھیں۔ کہا میں اسلام پر کا پابند ہوں، تم اس وقت کفر کی دنیا میں ہو، مجھ سے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ درجہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایمانی صفت کی وجہ سے دیا تھا۔ مکہ المکرمہ آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اکرمہ کون تھے؟ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ وہ ابو جہل اس کی لاش پر بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کہا تھا یہ اس امت کا بڑا فرعون ہے، اس کا بیٹا اسلام کے سائے میں، اس کے بیٹے کی آگ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اس ہجرت کرنے والے کے لیے مبارک ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا ہمیشہ میں آپ کی مخالفت کرتا رہا، کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اسلامی ایمانی صفات کی دنیا تھی، ایمانی صفات کی دولت اللہ رب العالمین نے ان کو دے دیا تھا۔ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے، جب اللہ کے در پر آتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ان کا استقبال کرتی ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، خانہ بدوشی اختیار کر لیا تھا۔ اسلامی صفات میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ ملک ایران سے لکھنے تھے، ایک گاؤں سے جہاں آگ کی پوجا ہو رہی تھی، اسلامی صفات میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ بعد میں وہیں کے ایک حاکم کی حیثیت سے ایران پہنچے۔ عمرو بن عاص ہیں، ایمانی صفات میں وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ پر مصر کو فتح کرا دیا تھا۔ حضرت بلال ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر مارے گئے، پیٹے گئے، ستائے گئے، احد احد کا کلمہ نکالتے تھے، بڑے قربانیاں پیش کی، لیکن اسلامی دور میں اور ایمانی صفات میں وہ مقام حاصل کیا کہ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال آج کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ وہ سارے مشرکین مکہ جو کسی زمانے میں کسی دور میں ان کو عذاب دے رہے تھے، کہیں آگ پر لٹا دیا، کہیں چلچلاتے جھوک کے نیچے سلا دیا، دیکھ رہے تھے یہ وہی بلال ہیں جو مکہ المکرمہ کے گلیوں میں ستائے جا رہے تھے۔ اسلامی ایمانی صفات کا وہ مقام حاصل ہوا، کیا بیت اللہ کے چھت پر اذان دے رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب ان کو کہا کرتے تھے ھذا سید، یہ میرے سردار ہیں۔ حالانکہ غلام رہ چکے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، ایمان میں وہ صفات حاصل کیا۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین اپنا سید اور امیر کہہ کر کے پکارتے تھے۔ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم تھے،
ایمان میں وہ درجہ حاصل کیا تھا۔ اسلامی صفات میں امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اگر حضرت سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا ولی عہد، میرے بعد ان کو میں خلیفہ بناتا۔ یہ ابو سالم کون ہے؟ حضرت سالم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر اپنے گھر تشریف لائے۔ بہت دیر کے بعد حضرت عائشہ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عائشہ بتاؤ تم کہاں رہ گئی تھی، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بڑی اچھی انداز میں، میں قرآن سننے لگ گئی اور مجھے تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اٹھے اور دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آئی، آپ کے پیچھے میں کھڑی ہو گئی۔ بڑے غور کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کوئی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بڑے معجزانہ انداز میں۔ کافی دیر تک قرآن حکیم کی تلاوت سننے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ ابو حذیفہ کے غلام سالم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ درجہ، یہ مقام دیا ہے کہ بڑی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ پروردگار عالم نے میرے امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ایک اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو ایک سرا بندے کے ہاتھ میں، مومن کے ہاتھ میں۔ کاش کہ ہمارا اور آپ کا تعلق بھی قرآن حکیم سے جڑ جاتا، تعلق پیدا ہو جاتا، وہ تعلق جو اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا ہے، اور حقیقت میں اہل ایمان کے اوصاف کے یہ حقدار تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ أقم الصلاة۔